دیکھتے ہیں سنتے ہیں نا تو ہمیں فرعون پہ بھی ترس آتا ہے کہ اللہ نے اس کو صبح و شام اللہ کہتے ہیں جہنم پہ جلاؤں گا، لیکن جب اس کی حرکتیں دیکھو گے نا، جو اس کے ظلم، جو معصوم بچوں کو ماؤں کی گود سے چھینتا تھا اور کیا کر دیتا تھا، ذبح، تو جس نے وہ چیخیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے نا، وہ کہے گا اے اللہ تو دن میں 2 دفعہ آگ میں جلا رہا ہے، اس کو 10 دفعہ آگ میں جلایا کر اس کو، اور اس کو مت چھوڑنا۔ پیغمبروں کا دل بہت نرم ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو، نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے اور قوم نے اتنا ستایا، ایک دفعہ بھی نوح علیہ السلام نے بد دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پیغمبروں کا ظرف ہماری طرح نہیں ہوتا، ہم تو ذرا سی بات پہ بڑی بڑی ایک دم بد دعائیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں نا۔ مائیں کیا کہتی ہیں، بچہ ذرا سی الٹی حرکت کرے، یعنی شلوار میں ہی بچے نے پیشاب کر دیا نا، تیری زبان کھینچ کے باہر نکال دو۔ شکر ہے زبان کا دھمکی دے رہی ہوتی ہے، زبان کھینچ کے، حالانکہ پیشاب کیا ہے نا اس بچے نے، تیری زبان کھینچ کے کیا کر دوں گی میں، منہ سے باہر نکال دوں گی، گلا کاٹ کے مار دوں گی میں تجھے۔ تو کیسی دھمکیاں، ہم لوگ تو جذباتی ہیں، ہم سب ایسے ہی ہیں، لیکن پیغمبروں کا ظرف دیکھو، 950 سال تک دعوت دعوت دعوت، اور قوم نے جو بدتمیزی کی ہے۔ سورہ نوح بھی آج ہم نے پڑھی ہے کہ جہاں سے نوح علیہ السلام گزرتے قوم کیا کرتی، انگلیوں میں یوں، ان کو چھڑانے کے لیے نا، انگلیوں کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے ان کو چھڑانے کے لیے۔ وہ کہتے تھے میں تمہاری خیر خواہی کی بات کر رہا ہوں، میں تمہارے رب کی طرف بلا رہا ہوں۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، توبہ کرو، وہ آسمانوں سے بارشیں برسائے گا، تمہاری نسل میں برکت دے گا، خوشیاں دے گا، محبتیں دے گا، اس کی دین پہ آ جاؤ۔ نا نا نا، 950 سال کے بعد پھر جب اللہ نے کہا نا کہ اب کوئی مزید ایمان نہیں لائے گا، پھر نوح علیہ السلام نے بد دعا دی ہے کہ اللہ یہ کافر ہی پیدا کریں گے، یہ اپنے جیسے جہنمی پیدا کریں گے، تو ان کی اگلی نسل کو بچانے کے لیے ان کو تباہ کر دے تو، یعنی نہ پیدا ہونا، یہ مر جائیں گے تو مزید کوئی انسان جہنم میں جانے کے لیے پیدا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا ظرف ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ کا بھی بہت بڑا ظرف تھا، وہ تو اور قوی القلب پیغمبر تھے نا، کتنا ستایا ہوگا فرعون نے موسیٰ کو، کتنا ستایا، اتنے معجزے دکھا دیے، اور اللہ اتنے ظالم بادشاہ کے پاس جو ہزاروں بچوں کا قاتل ہے، ہزاروں بچوں کو قتل کر رہا ہے، ماؤں کے سے چھین رہا ہے، غلام بنا کے رکھا ہوا ہے، ان پہ ظلم کر رہا ہے، اور یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی قرآن کیا کہتا ہے، جب فرعون کے پاس جائیں، قولا لہو قولا لینا، اے موسیٰ نرم بات کرنا، تنزیہ لب و لہجہ، شدت والی زبان استعمال، بولو محبت سے۔ یہ کس کا ظرف ہے بھائی؟ اللہ کا، جو سب سے، بولو نا، وہ بہت ہی حلیم، اللہ کا نام کیا ہے؟ حلیم۔ حلیم کا مطلب انتہائی برداشت والا، تو جتنی برداشت اللہ کی ہے اتنی کسی کی نہیں۔ کس قدر یعنی اللہ کا حلم ہے نا، صرف یہ نہیں کر رہا کہ بچوں کو قتل، مخلوق کے حقوق بھی، اللہ کے حقوق بھی پامال کر رہے ہیں۔ اللہ کے حقوق کیسے؟ بھائی تجھے خدا نے پیدا کیا، تو لمحہ بلمحہ اس اللہ کا محتاج ہے۔ آج تجھے بیمار کرنا چاہے تو ٹھیک نہیں کر سکتا اپنے آپ کو، آسمان سے بارشیں بند کر دے تو تیری اوقات 2 دن میں سامنے آ جائے گی، یہ ساری حکومت تیری ختم ہو جائے گی۔ زمین سے تناور درخت پیدا کر رہا ہے، تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کیا تھا جب تو پیدا ہوا، اتنے احسانات اللہ کر رہا ہے، اور تجھے پتا ہے میں نے مر کے ویسے بھی ختم ہو جانا ہے۔ دعویٰ کیا کہہ رہا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ خدا کون ہے؟ گاڈ کون ہے؟ میں ہوں، اور معمولی رب نہیں ہوں، الاعلی، سب سے اعلیٰ اور برتر، مجھ سے بڑا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ چاہتا فوراً عذاب دے دیتا نا کہ تو کیا باتیں کیا کر رہا ہے، لیکن اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو کہا قولا لہو قولا لینا، اے موسیٰ نرم لہجے میں بات کرنا۔ بتاؤ اس سے زیادہ برداشت کسی میں ہو سکتی ہے؟ اور آگے کیا جملہ اور عجیب، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، شاید کہ وہ اس سارے جرموں سے، بولو، توبہ کر لے۔ اللہ کے ذمے نہیں تھا اس کو مہلت دینا، کیونکہ اس کو پتا تھا جو میں کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں۔ مہلت اس کو دی جاتی ہے جس کے پاس نالج نہ ہو۔ پھر کس قدر ستایا موسیٰ علیہ السلام کو، کتنا ستایا ہے، اتنا ستایا کہ جب معجزے دیکھتا تھا نا تو کہتا تھا جادوگر،
اللہ نے کہا چلو جادوگروں سے مقابلہ کروا دیتا ہوں. ہار گئے جادوگر. جادوگروں نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر نہیں ہے. فرعون نے کہا نورہ کشتی ہے, ملے ہوئے تھے تو بھائی نورہ کشتی تو مفاد میں ہوتی ہے نا. تو فرعون نے کہا میں تم سب کو مار کے قتل کر دوں گا. قتل کر دیا. جادوگر پیچھے نہیں ہٹے. ثابت ہو گیا کہ نورہ کشتی بھی نہیں ہے. مفاد کی جنگ ہوتی تو بھائی جو سیاسی لوٹے ہوتے ہیں وہاں پیسے مل رہے ادھر لڑک گئے, وہاں پیسے مل رہے ادھر لڑک گئے. تو یہ تو کہہ رہے قتل کر دے, ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں؟ موسیٰ کے ساتھ. اس نے قتل کر دیا, پھر بھی کس کے ساتھ؟ موسیٰ کے ساتھ. یہ اشکال کا بھی اللہ نے جواب دے دیا. پھر اللہ نے کیا کیا کہ بھائی یہ لوگ چونکہ ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں, انہوں نے آزمائشیں دیکھی نہیں ہیں, خوشیاں ہی خوشیاں دیکھی ہیں, تو اللہ نے کیا کیا فرعونیوں کی ہدایت کے لیے سامان کہ بھائی ان کو تھوڑا غم دو. غم میں بعض دفعہ انسان اللہ کو یاد کر لیتا ہے. یہ بھی کس کی رحمت تھی؟ اللہ کی. تو ان پر مصیبتیں آنا شروع ہوئیں. جب مصیبتیں آتی تو بجائے توبہ کرنے کے ٹینشن میں آتے اور حضرت موسیٰ سے آ کے کہتے کہ خدا سے کہو کہ یہ مصیبت دور کر دے تو ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے. حضرت موسیٰ کہتے کو امیدیں ہو جاتی بھائی اب ایمان لانے والے ہیں, اب بنی اسرائیل پہ ظلم ختم کرنے والے. اور ہاں تو پھر کیا ہوا جب وہ یہ کہتے نا, قرآن کہتے جب ہم کشفنا عنہم الرجز, جب ہم ان سے عذاب کو دور کرتے, اذا ہم ینکثون, وعدہ توڑنے میں دیر نہیں لگاتے, فوراً توڑ دیتے, مکر جاتے, فوراً مکر کے بھائی یہ تو نیچرل ہے, قوموں پہ مصیبتیں بھی آتی ہیں اور مصیبتیں بولو دور بھی ہوتی ہیں, یہ تو ہو گئی دور. یہاں تک کہ جب پے در پہ مصیبتیں آنا شروع ہوئی ہیں نا, مصیبتیں آتی, پھر وہ یہ الزام لگا دیا یہ موسیٰ جادو کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے, یہ جادو کے زور سے کر رہا ہے. ہر طرح سے جب سمجھا لیا بھائی تو کچھ سمجھنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں, اور پھر ظلم کم کرنے کے بجائے ظلم اس نے بڑھا دیا. کیوں؟ جب حق ابھرنا شروع ہوتا ہے نا تو باطل اس کو دبانے کے لیے جب دلائل کی دنیا میں ہارتا ہے تو اوچھے ہٹکندے اور زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. کس قدر ستایا ہے, کس قدر ستایا ہے. اس کے بعد جا کے پھر موسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کی ہے. جو رحم دل تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام, جیسے میں نے کہا نا میرا دل چاہ رہا تھا جس نے کتے کو لٹکایا ہے نا اس کو لٹکا کے اس طرح جلایا جائے, پھر پتہ چلے گا. ایسا نہ ہو کوئی آپ جلانا شروع کر دیں کسی کو. ایک جذبات ہیں, کرتا میں بھی نہیں ایسا. کہ چائنا والا ہوتا میں اس کو اٹھا کے لٹکاتا, وہ پولیس آ کے مجھے 3 دفعہ لٹکا دیتی. لیکن دل یہ چاہ رہا تھا. دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں؟ دل کے جذبات یہی ہوتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو نے جب دیکھا نا یہ کچھ فرعون کر رہا ہے, ایک وقت کے بعد جا کے پتہ ہے موسیٰ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی ہے؟ ربنا آتیت فرعون وملأہ, سورہ یونس میں ہے, زینتا واموالا فی الحیات الدنیا. اے اللہ تو نے فرعون کو بڑی طاقت دی, بہت عیاشی دی ہے تو نے فرعون کو. اے اللہ اس عیاشی سے صرف یہ گمراہ نہیں ہو رہا, قوم بھی کیا ہو رہی ہے؟ گمراہ. کیونکہ لوگ غریب کو چھوڑ کے کس کے پیچھے جاتے ہیں؟ دولت مند کے پیچھے. یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے, یہ نہیں دیکھتے کہ حق پر کون ہے. تو ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم. اے اللہ تجھ سے 2 دعائیں مانگ رہا ہوں, ایک اس کے مال کو برباد کر دے, اتنا ظلم دیکھا نا اپنی آنکھوں سے. واشدد علی قلوبہم, اور اے اللہ اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لے, ایسا نہ ہو کہ اب یہ توبہ کرے اور تو اس کے سارے گناہ معاف کر دے. نہیں آئی بات؟ کیونکہ اللہ کا قاعدہ ہے نا کہ جو توبہ کرے گا کتنا ہی بڑا مجرم ہو, یہ بھی دیکھو کتنا بڑا ظرف ہے اللہ کا بھائی, کتنا ہی بڑا مجرم ہو سارے گناہ کیا ہیں. تو اب ایسا نہ ہو کہ یہ کمبخت, اتنا ظلم اس کمبخت نے کیا ہے اور اتنا ضدی, اتنا ہٹ دھرم, تو اللہ کا اے اللہ تیرا قانون تو چینج نہیں ہو سکتا. یہ جو توبہ کرے میں معاف نہ کروں. میں تجھ سے یہ دعا تو نہیں کرتا کہ یہ توبہ کرے پھر بھی معاف نہ کرنا, یہ تو تیرا قانون ہے. میں یہ دعا کرتا ہوں اس کے دل کو ایسا سخت کر دے پتھر کی طرح, اس میں توبہ کی توفیق ہی اس سے کیا ہو جائے؟ سلب. ایسی مہر لگا دے اس کے دل کے اوپر, امکان ہی ختم ہو جائے کہ یہ توبہ کرے گا. اللہ نے کیا کہا؟ اجیبت دعوتکما. ہارون علیہ السلام نے بھی اس دعا پہ آمین کہا تھا نا, تو اللہ نے کہا اے موسیٰ اور ہارون تم دونوں کی دعا میں نے قبول کر لی ہے. اب اس کو توبہ کی توفیق, اس کا دل میں اتنا سخت کر دوں گا, جو تھوڑی بہت اس میں کبھی کبھی خیال آ جاتا تھا نا اس کو توبہ کرنے کا, وہ خیال بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم. اور یہ تباہ بھی ہوگا اور اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی.
تو اتنا بڑا ظرف ہے. اس کے بعد اللہ کا حق بنتا ہے کہ ایسے شخص کو کہاں ڈال دے اٹھا کے, ہمیشہ کی آگ میں. پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے جب پھر بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام جب رات کو لے کے نکلے ہیں تو بھی فرعون کے پاس آپشن تھا کہ کمزور لوگ ہیں, بھاگ رہے ہیں نا, بارڈر کراس کر رہے ہیں, کرنے دو یار, تمہاری حکومت تو نہیں جا رہی نا, تم تو پھر بھی ایک گورنمنٹ ہے تمہاری. نا 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 نا, طاقت کے نشے میں نہیں بھائی. وہی قصہ, ایک بندر کا ہاتھ ایک بوتل میں پھنس گیا نا, چوری کر رہا تھا, بوتل میں کچھ انگور پڑے ہوئے تھے. اب کیا کرتا ہے وہ بندر کمبخت کہ اگر وہ تھوڑے سے بادام یا انگور جو بھی تھے نا چھوڑ دیتا ہے نا, انگور یہ کشمش تھی, تو تھوڑے سے کشمش چھوڑ دے تو مٹھی چھوٹی ہو جائے گی, بوتل سے ہاتھ باہر نکل آئے گا. لیکن کشمش کی مقدار کیا ہو جائے گی, کم, اور کر بھی چوری رہا ہے, اس کو پتا ہے مالک سے پٹوں گا میں. اب دوسرا بندر اسے کہہ رہا ہے کہ ابے تھوڑے سے چھوڑ دے اور ہاتھ باہر نکال لے, کم از کم اس وقت پٹنے سے تو بچ جائے گا. وہ کہہ رہا ہے نہیں, میں پورے سارے کشمش ایک ہی دفعہ میں نکالوں گا. تو پھر تو پٹے گا کہ نہیں پٹے گا. وہی ہوا, مالک آیا, اس نے دیکھا یہ تو چوری کر رہا ہے, یہ تیرے لیے تھوڑی میں نے کشمش رکھی ہوئی ہے. تو یہی حال کس کا ہوا, فرعون کا. یہی بہت سے لوگوں کا حال ہے بھائی. اب بنی اسرائیل بھاگ رہے ہیں, جانے دے یار, کہ تمہاری تو اسٹیبل گورنمنٹ ہے نا, تمہیں کیا نقصان ہو رہا ہے ان سے. نا 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 نا, فرعون نے منادی کرائی, بھائی بھاگنے بھی نہیں, پٹو, مار کھاؤ اور جاؤ بھی نہیں یہاں سے. یہی آج فلسطین میں ہو رہا ہے, بارڈر بھی کراس نہیں کرنے دے رہے ان کو, غزہ والوں کو بارڈر بھی سیل کیا ہوا ہے. تو بھائی اللہ غافل نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں. تو جب وہ گیا ہے اور پھر اللہ نے آخری چانس بھی دیا فرعون کو. وہ چانس کیا تھا, فرعون کے سامنے معجزہ ظاہر ہوا ہے کہ دریا بیچ میں سے پھٹا ہے. دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے بھائی کہ کسی قوم کے لیے دریا کالطود العظیم, قرآن کہہ رہا ہے لہریں جو تھی نا, ایک ادھر پہاڑ بن گیا اور ایک ادھر پہاڑ, لہریں آ رہی ہیں, جمع ہو رہی ہیں, یعنی دونوں طرف سے لہریں جمع تو ہو رہی ہیں لیکن پہاڑ کی شکل میں اوپر اوپر کو جا رہی ہیں, بیچ میں خشکی. اتنا بڑا معجزہ اس کمبخت نے دیکھا. اب تو بھائی تو مان جا کے یار ان کے ساتھ کون ہے, ایسے جادو کہاں ہوتے ہیں یار کہ سارے کام ہی جادو سے ہو رہے ہوں. جادوگروں کی اپنی بیویاں بھاگی بھی ہوتی ہیں گھروں سے. کوئی تمہاری بیوی تمہارا سنگ دل محبوب قدموں میں لائے گا, اپنے والوں کو گھر میں نہیں رکھ سکتا. کوئی بھی جادوگر کہا کرے نا سنگ دل محبوب قدموں میں, بولے تیری کہاں ہے آج کل, تو یہ بتا خالی. تو پھر راستہ بنا ہے, موسیٰ علیہ السلام گزر گئے. کمبخت کو سمجھ نہیں آ رہی, ابے بھائی اللہ نے ان کے لیے یہ راستہ کھولا ہے, آخری مہلت دی جا رہی ہے کہ اللہ کس کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ. بھاگنے دے, اب تو واپس پلٹ جا یہاں سے. نہیں, وہی کہ پوری کشمش چاہیے مجھے, ٹھیک ہے نا. بدبخت آدمی, اس نے اپنی پوری فوج کو کہا. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ ان لیڈروں پہ ہمیں افسوس نہیں ہوتا جو تمہیں گمراہ کر رہے ہیں, افسوس عوام پہ ہوتا ہے کہ جو ان لیڈروں کی, جو سیکولر لوگ ہیں نا, لبرل لوگ ہیں جو تمہیں مذہب سے دور کر رہے ہیں, تم ان کی باتوں میں آ رہے ہو کہ بات تو بندہ صحیح کہہ رہا ہے, بات تو بندہ صحیح کہہ رہا ہے. تو فرعون کے بھی پیچھے وہ جو مکھنچو تھے نا بے وقوف, وہ بھی سارے منظر دیکھ رہے ہیں. ابے اللہ کو چھوڑ کے باپ کس کو, یعنی خدا کس کو بنایا ہوا ہے, فرعون کو. تبھی میں آج کل کے اسکالرز کے بارے میں کہتا ہوں, تم لوگوں نے اتنے بڑے بڑے ائمہ مجتہدین کو چھوڑ کر کس کو باپ بنایا ہوا ہے آج کل کے لوگوں کو, جن کے پاس پراپر علم بھی نہیں ہے. یہ بالکل یہی حساب ہے یہاں بھی, یہی حساب ہے یہاں. تو اتنی بڑی تعداد فرعونیوں کی, وہ سب فرعون کو لائک کر رہے ہیں. جب لائک کا بٹن دب رہا ہے تو کس کے لیے دب رہا ہے, فرعون کے لیے. موسیٰ کے لیے ایک لائک بھی اس قوم میں نہیں یار, 2-4 لائک آئے تھے, ان کو اللہ نے بچا لیا. کچھ فرعونی مسلمان بھی ہوئے تھے. اس پورے لشکر کے ساتھ بے غیرت خود بھی پانی میں اترا, اور اس کی جو اس سے بڑی بے غیرت قوم تھی وہ اندھی تقلید میں وہ بھی کہاں اتر گئی, اسی کے ساتھ اتر گئی. اللہ کہتے ہیں ہم نے دونوں پارٹوں کو ملا دی. اور یہ جو فنٹر لوگ ہوتے ہیں نا, یہ ہوتے بڑے بزدل ہیں, اندر سے کیا ہوتے ہیں, بزدل. تبھی فرعون کو جب ایک غوطہ لگا ہے نا, سارا تکبر سیکنڈوں میں نکل گیا. پھر پتہ ہے کیا کہتا ہے, آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. کیا انداز ہے دیکھو, کہہ رہے ہیں میں ایمان لایا
انہو میں ہو ضمیر شان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ، ہو ضمیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب اس کا مرجع نہیں ہوتا نا تو یہ ضمیر قصہ ضمیر شان کہلاتی ہے، جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ، جیسے قرآن کہتا ہے انہو من یتقی ویصبر، بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے صبر کرتا ہے۔ تو یہ جب کسی بات کو بڑے اہتمام سے بتایا جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں بات یہ ہے کہ، تو پہلے تو منہ سے ساری زندگی ایک دفعہ نہیں پھوٹا کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اب کیا کہہ رہے؟ بات یہ ہے کہ آمنتو، میں ایمان لایا کس بات پر؟ لا الہ الا الذی، کوئی معبود نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہ الا اللہ، سوائے اللہ کے، نہیں، سوائے اس خدا کے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ یعنی اللہ میں یہ لوگ جو ہے نا ان کا جو خدا ہے نا، تاکہ فرشتوں کو بات سمجھنے میں کسی قسم کی کنفیوژن بولو نہ ہو۔ جو عذاب دینے کے فرشتے ہیں نا بھائی، وہ کہتا میں اللہ پہ ایمان لایا، تو فرعون کو ڈرتا فرشتے کہیں گے بھائی تو اپنے آپ کو یہ اللہ سمجھتا ہے، تو ہم ابھی کنفیوز ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اتنا ابھی ٹائم ہمارے پاس ہے نہیں، تیرے موت کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں، میں ذرا ڈیٹیل میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے، ڈیٹیل میں کیا کرنا چاہتا ہوں؟ ڈیٹیل میں بات کروں کہ میں ایمان لایا۔ اچھا یہ بھی کہہ سکتا تھا میں ایمان لایا اس خدا پر جو آسمانوں پر ہے، تو فرعون کو یہ خطرہ تھا ایسا نہ ہو فرشتے سمجھے بھائی ہر قوم میں خدا ہوتا ہے تو پتہ نہیں کون سے والے خدا کی بات کر رہا ہے، تو بہت ہی ٹو دا پوائنٹ کہ بھائی میں ایمان لایا اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی ہے، اور میں یہ بھی اقرار کر رہا ہوں کہ صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اس جملے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے؟ بات یہ۔ ہمارے استاد جب اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے نا، ہم جب درس پڑھ رہے تھے تو ہمارے استاد جب تفسیر پڑھا رہے تھے، مجھے جب بھی اس آیت پہ میں پہنچتا ہوں مجھے اپنے ٹیچر کا وہ اسٹائل یاد آ جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی چور کو پکڑ کے آپ کوٹ رہے ہو تو چور کہہ رہے ہیں بات تو سنو یار 2 منٹ کے لیے بھائی کائنڈلی، وہ ڈائریکٹ یہ نہیں کہتا میں چور نہیں ہوں، کیونکہ ایسے تو کوئی مانے گا نہیں نا اس کو، کہہ رہے پھر پٹ کیوں رہا ہے تو چور نہیں ہے، کہہ رہے بات تو سنو یار۔ اس سے آدمی کا ذہن جاتا ہے شاید کوئی ڈیٹیل ہے اس کے پاس، تو وہ بڑے پوری نقل اتار کے سبق پڑھاتے تھے۔ فرعون نے کہا بھائی ایکچولی تو میں لگا رہا ہوں نا بھائی، ذرا بات تو سنو یار، ابھی کیا ہے یار، ابھی ڈبو کیوں رہے ہو یوں کر کے، مجھے بات تو سنو نا یار۔ بندہ پہلے بات سنتا ہے کسی کی، اس کے بعد جو کر لینا، جو دل میں آئے کر لینا، لیکن پہلے بات تو سنو۔ آتے ہی کوٹنا شروع کر دیا۔ کتنی ڈیٹیل سے تفصیل سے ایمان لا رہا ہے، اس تفصیل سے کوئی بھی ایمان، میں نے نہیں کسی غیر مسلم کو دیکھا اتنی ڈیٹیل سے ایمان لا رہا ہو، ٹھیک ہے نا، کلمہ پڑھتا ہے مومن ہو گیا، ایک غوطہ لگائے اس کے۔ تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آنا، اب وقد عصیت قبل، اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہے، نا اللہ کہتے ہیں عام لوگوں کو ایک سزا ملتی ہے جہنم کی آگ، تجھے کیا سزا ملیں گی؟ دنیا کی سزا بھی اور آخرت کی سزا بھی۔ آخرت کی سزا تو قرآن نے بیان کی، النار، آگ ہے، یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جس پہ وہ صبح اور شام جلایا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، یہ برزخ کا عذاب ہے جو ابھی بھی ہو رہا ہے فرعون کو، اور جس دن قیامت قائم ہوگی ہمیشہ کے لیے آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور دنیا کا عذاب کیا ہے؟ الْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، لوگوں کی یادگاریں محفوظ ہوتی ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ وہ شخص ہے جس نے یہ چیز ایجاد کی تھی، دیکھو یہ اس کی یادگار ہے، لوگ دیکھتے ہیں نا یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ، جب بھی نام آئے گا تو سلام بھیجیں گے لوگ۔ اللہ کہتے ہیں الیوم ننجیک ببدنک، میں تیرے جسم کو کیا کر لوں گا؟ محفوظ۔ لتکون لمن خلفک آیا، تاکہ تیرے بعد دنیا میں کوئی بھی خدا کے احکام سے تکبر کرنے والا پیدا ہو نا، تو دنیا کہے کہ ایک شخص تھا جس کو ہسٹری نے بھلایا نہیں ہے، بلکہ اس کی باڈی کو بھی میوزیم میں محفوظ کیا ہوا ہے، تاکہ یہ ہسٹری صرف آسمانی کتابوں میں نہ رہے، ایک مشاہدے پر مبنی ایک تاریخی ثبوت ہو۔ اب جب فرعون کی بات ہوتی ہے، کون؟ وہ جو مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا، کہتے ہیں نا لوگ، تو اللہ کہتے ہیں تیرے جسم کو محفوظ کر لوں گا میں، تاکہ تو بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ لیکن بھائی عبرت جیسے فرعون کو نہیں ہوئی، اور جن کو ہونی تھی، فرعون کی بیوی کو ہو گئی عبرت، جو اس عیاشی میں پلی ہے محل میں، ایسی عبرت ہوئی کہ قتل ہو گئی لیکن ایمان کو
نہیں چھوڑا اس نے. تو آج بھی ایسا ہی ہے, جس کو ہونی ہوتی ہے اس کو فرعون کی لاشیں دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ چھوٹی چیزوں سے بھی ہو جاتی ہے. جس کو نہیں ہونی ہوتی ان کے دل ایسے پتھر بن جاتے ہیں, وہ دن رات اللہ کی نشانیاں دیکھیں اس کے باوجود بھی ان کو عبرت نہیں ہوتی. تو وقت کافی زیادہ ہو گیا, میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی, برائیوں سے بچنے کی اللہ توفیق. آج خواتین کا سب سے بڑا جرم بے پردگی ہے. اس سوسائٹی میں بے حیائی پھیلانے کی سب سے بڑی ذمہ دار کون ہے؟ عورت. حج ہو رہے ہیں, عمرے ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, پردہ نہیں ہو رہا عورت سے, پردہ ہی نہیں ہو رہا عورت سے. کزنوں سے پردہ نہیں ہو رہا, چچا زاد بھائی دیوروں سے پردہ نہیں ہے, بوائے فرینڈ تو ایسے کلچر ہے ہر ایک سے فری. بھائی عورت پر اللہ نے جو سب سے بڑا حکم لاگو کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ پردہ کرے. لیکن وہی تکبر ہے, ہم نے ملانی تھوڑی بننا ہے, ہم نے ملانی تو ٹھیک ہے بھائی, ایک دن آپ کا بھی جنازہ قبر میں بولو اترے گا, تو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ. قبر میں سب نے اترنا ہے. فرعون بھی پڑا ہوا ہے وہ میوزیم میں, جا کے آپ دیکھ لو اس کو, اس سے خیریت پوچھو, خیریت کا جواب نہیں دے گا, صحیح ہے نا. اس سے حال احوال پوچھو, جواب نہیں دے گا. اس سے پوچھو کیسے ڈوبے تھے, کوئی جواب نہیں ہے. بزبان حال بتا رہا ہوگا بھائی یہ فنٹر گیری دنیا کی ہے, جب پھٹے پہ لیٹا تو سب بولو نا ختم. تو اس پہ لیٹنے سے پہلے اگر ہدایت مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے, لیٹنے کے بعد تو بھائی فرعون کو بھی مل گئی تھی, ہم سب کو مل جائے گی. اللہ تعالیٰ سمجھ